السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ تمام قسم کی تعریفات تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس خالق کائنات مالک کائنات احکم الحاکمین اور رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں جو محبتیں ہیں اور آپس میں جو الفتیں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہ صحابہ کرام آپس میں باوجود اس بات کے کہ کوئی خونی رشتہ نہ بھی ہوتا، اسلام کے رشتے کی وجہ سے صحابہ کرام دل و جان سے بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی جو دشمنیاں ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ناراضگیاں ہیں یہ ہمیشہ کافروں کے بارے میں رہی، بھلے وہ اپنے رشتہ دار ہو، خاندان سے ہو، برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بعض تاریخی روایات کو پڑھ کے، اور وہ تاریخی روایتیں جن کے راوی بھی بسا اوقات دشمنان صحابہ ہیں، ایسی ایسی باتیں تحریر کی اور ایسے ایسے واقعات ذکر کیے کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں تھیں اور بہت سارے جھگڑے بھی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اگر کسی وجہ سے کوئی آپس میں اختلاف بھی ہوا اور آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہوا تو وہ کبھی بھی ان کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا اور کبھی بھی ان کے ہاں کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوئی، اور اگر ان لڑائیوں کو دیکھا بھی جائے تو دو طرفہ علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر ان کے معاملات کو دیکھا جائے، میں نے جہاں تک پڑھا اور مطالعہ کیا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ لڑائیاں جو صحابہ کرام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، فی الحقیقت وہ لڑائیاں ہوں بھی تو اس میں بڑا کردار جو ہے وہ ان خوارج کا ہے اور ان شر پسند عناصر کا ہے جو کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک پیج پر کھڑا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ فسادی تھے، کچھ شر پسند عناصر تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اکساتے تھے، اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے بظاہر ساتھ ہوتے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے ذہن کو گندا کرنے کی کوشش کرتے۔ اور میں نے تو ان تفصیلات کو بھی پڑھا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے جعلی خطوط لکھتے جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہوتے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجے جاتے، اور کچھ ایسے خطوط لکھے جاتے جو علی رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جاتے، در حقیقت وہ صحیح نہیں ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قاتلین عثمان کے حوالے سے جو ایک اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی صورت میں بعض امور میں کوئی اختلاف بھی ہوا، کوئی لڑائی بھی ہوئی، کوئی جھگڑا بھی ہوا، میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں وہ تفصیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انہیں ایک طرف کر کے اس موقف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما آپس میں بہت ہی زیادہ شفقت اور بہت ہی زیادہ محبت اور الفت کا جذبہ رکھتے تھے، آپس میں بھائی تھے، اور ان کی آپس میں جو محبتیں ہیں ان کی داستانیں ہیں
اور میں نے ایسی بہت سی روایات کو پڑھا اور ایسے تاریخی حقائق کو پڑھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کا جو احترام تھا اور جو مقام تھا اور جو منصب ان کے دل میں تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میں اس حوالے سے چند واقعات اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسی روایات جو ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہیں اور ہمارے ان لوگوں کی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہیں جن کی زندگی کا صرف مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف تبرہ کیا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہستیاں ہیں لوگوں کے سامنے انہیں داغدار بنا کر کے پیش کیا جائے، اور لوگوں کے سامنے اس بات کو باور کروایا جائے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو چکے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یہ ساری باطل باتیں ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ باوجود اس بات کے کہ سیاسی اختلاف ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن اس سب کے باوجود جو محبت تھی، جو احترام تھا، وہ سب سے غالب تھا۔ قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ رحماء بینہم، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کی جب جنگ صفین میں ایک لڑائی ہوتی ہے اور دو طرف سے کئی سارے جو لوگ ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بعض لوگ تھے، بعض لوگوں نے ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف اس حد تک ہے کہ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس لڑائی میں دونوں کو فریق بنا کر کے جب پیش کیا تو شیعہ مصنف ہے، اس کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت جتنے بھی علاقے تھے لوگوں کی طرف خطوط لکھے، ان خطوط میں ایک خط یہ تھا والظاہر ان ربنا واحد، ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف موجود ہے لیکن ظاہر بات ہے ہمارا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور اسلام کے حوالے سے جو ہماری دعوتیں ہیں وہ ایک ہیں، اور اسلام کی دعوت اور نشر و اشاعت کے حوالے سے نہ امیر معاویہ ہم سے آگے ہیں اور نہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آگے ہیں۔ اگر ہمارا اور ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے حوالے سے ہیں، اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ ہمارا جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں، نہ ہم نے ان قاتلین کو کھڑا کیا تھا، نہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، اور نہ ہی اس قتل میں ہماری کسی قسم کی کوئی مشارکت ہے۔ ہمارا ان کے درمیان ایک اختلاف ہے اور اس اختلاف میں ہم بری ہیں۔ اور ان لوگوں کو جواب دیا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کہا ان کا اور ہمارا رب ایک ہے، ان کا اور ہمارا نبی ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ایک اختلاف ہے اور وہ چھوٹا سا اختلاف ہے، اس سے بڑھ کے ہم ایک ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں۔ اور ایک موقع پر جناب علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی بہت سارے لوگ تھے، لڑائی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ قتل ہوئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے،
سوال کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے جناب علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، امشرکون ہم، یہ بتائیے کہ جو قتل ہو گئے امیر معاویہ کی طرف سے، آپ یہ بتائیے کہ وہ مشرک تھے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من الشرک فروا، وہ تو شرک سے بھاگنے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، امنافقون ہم، یہ بتائیے کہ امیر معاویہ منافق تھے؟ یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے کیا وہ منافق تھے؟ تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھ تھے اصحاب، وہ منافق بھی نہیں ہیں، اور یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، لوگوں نے اپنی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے باغی کہا، کسی نے منافق کہا، تو کسی نے مشرک کہا، اور حمایت کی علی رضی اللہ عنہ کی۔ سنیے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہ وہ منافق تھے نہ وہ مشرک تھے، اور پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ بتائیے فما ہم، اگر وہ منافق نہیں تھے، اگر وہ مشرک نہیں تھے، تو ہمارے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیجئے کہ آپ نے جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اخواننا، وہ ہمارے بھائی تھے، بغوا علینا، صرف ایک معاملہ ہوا ہے، ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، وگرنہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ یہ سمجھے کہ وہ مشرک تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ علی کے خلاف تلوار اٹھا کے کافر ہو چکے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے، اخواننا، وہ ہمارے بھائی تھے۔ اب علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اور آپ علی رضی اللہ عنہ کا بھائی تسلیم نہ کریں، پھر مجھے بتائیے کہ میں آپ کی بات کو مانوں یا علی رضی اللہ عنہ کی بات کو مانوں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ہمارے بھائی تھے، اور ایک موقع پر جناب علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، یہ بتائیے کہ ان کی طرف سے بھی لوگ قتل ہوئے، آپ کی طرف سے بھی لوگ قتل کیے گئے، یہ مجھے سوال ہے، اور اس سوال کا جواب بتائیے کہ ان کے جو مقتول ہیں، جو قتل ہو گئے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ انہیں کافر سمجھتے یا منافق سمجھتے تو کبھی بھی ان کے جو مقتولین ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اللہ نے ان کو بھی جنت میں بھیجنا ہے، ہمارے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کا کس قدر احترام کرتے تھے، اور ان کے دل میں علی کی محبت کس قدر تھی کہ تاریخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ کسی آدمی نے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، تو امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کے اس سوال کا جواب دیجئے۔ کہا میں آپ کے مسئلے کو اور آپ کے سوال کے اس جواب پر میں زیادہ مطمئن ہوں، اور میں آپ کے جواب کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جیسے موسیٰ کے لیے اللہ نے ہارون کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، میرے لیے علی رضی اللہ عنہ بھی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، میرے لیے بھی علی رضی اللہ عنہ ویسے ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون نبی تھے۔ جیسے ان کی آپس میں موافقت تھی، جیسا ان کے درمیان آپس میں رشتہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے رشتے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، کیا پھر بھی تو علی رضی اللہ عنہ سے اس سوال کے جواب کے لیے رہنمائی طلب نہیں کرے گا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بسا اوقات اپنے علاقے سے کسی آدمی کو بھیجتے، جاؤ جا کر کے علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کے اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے۔ اگر امیر معاویہ کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض ہوتا، اگر ان کے دل میں علی کا احترام نہ ہوتا، اور اگر ان کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دشمنی ہوتی، تو کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سائلین کو، سوال کرنے والوں کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ بھیجتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے سے بڑھ کے علی رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سے بڑا عالم تسلیم کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے بصیرتیں دی ہیں، اللہ نے حکمتوں سے نوازا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کا احترام کرتے تھے اور اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں جناب علی رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ دل میں احترام جو ہے امیر معاویہ کے علی رضی اللہ عنہ کا کس قدر تھا۔ میں نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو پڑھا ہے۔ روایت اس اعتبار سے بڑی خوبصورت ہے، مورخین نے اور تاریخ نگاروں نے صرف ان باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ آپس میں لڑتے تھے، دل میں کوئی محبتیں اور احترام کے جذبات نہیں تھے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے عین لڑائی کا موقع ہے، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ لوگوں کے ہاں یہ خبر معروف کر دی گئی کہ قیصر روم نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاقے کو فتح کرنے کا ایک منصوبہ بنا لیا ہے، اور منصوبہ یہ تھا کہ علی اور معاویہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان کی داخلی لڑائی کو بنیاد بنا کر کے دشمن نے یہ سوچا کہ علی کمزور ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے علاقے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور اس نے یہ سوچا کہ اس سے امیر معاویہ خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی ہے۔ اگر میں باہر سے امیر علی رضی اللہ عنہ کے علاقے کے اوپر حملہ کروں گا، اس کا صاف فائدہ یہ ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ کمزور ہو جائیں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیت جائیں گے۔ کسی طریقے سے اس بات کا علم جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوا، اور امیر معاویہ سخت پریشان ہوئے، باوجود اس بات کے کہ علی رضی اللہ عنہ سے سیاسی اختلاف تھا، لیکن اگر باہر سے کوئی کافر علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی میں ایک خط قیصر روم کو لکھا، اور اس میں کہا کہ لعنتی، مجھے پتا چلا ہے کہ تو علی رضی اللہ عنہ کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے اس ارادے سے باز نہ آیا، میں اپنے بھائی سے صلح کر لوں گا، میں علی سے صلح کر لوں گا، پھر ہم سارے تیرے اوپر حملہ کر دیں گے، باوجود اس بات کے کہ یہ زمین بہت کشادہ ہے، ہم تیرے اوپر اس زمین کو تنگ کر دیں گے۔ اور البدایہ والنہایہ میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اور اس کے نتیجے میں جو قیصر روم تھا وہ ڈر گیا اور کہا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے میرے اوپر حملہ کر دیا تو میں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ وہ ڈرا اور اس نے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا اور اس علاقے سے بھاگ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عین لڑائی کے موقع پر بھی، اگرچہ وہ ایک چھوٹی سی لڑائی اور چھوٹا سا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے دل میں بہت ساری محبتیں تھیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ کس قدر احترام کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور اپنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر وہ کس قدر مطمئن تھے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں
اس بات کے حوالہ جات بھی موجود ہیں کہ اپنے دو بیٹوں کو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ایک موقع پر نصیحت کی، کہا کہ امیر معاویہ کی خلافت کو ناپسند نہ کرنا، اگر آپ نے امیر معاویہ کی خلافت کو ناپسند کیا اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ کے سر ایسے زمین پر گریں گے جیسے جو تمہ ہوتا ہے پک جاتا ہے، جیسے وہ پکنے کے بعد نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ اگر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ناپسند کیا تو آپ کے سر بھی ایسے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نصیحت کرنے والے اور وصیت کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور ان کے طرز حکومت کو پسند کرتے تھے، اور وہ اس بات کو صحیح سمجھتے تھے کہ اللہ نے خلافت کو سنبھالنے میں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت سے جو امتیازات سے نوازا ہے وہ اس میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، ان کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا اور بہت ساری محبتیں تھیں۔ میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے پڑھا تھا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ حدیث کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کی زبان تھی یا آپ کے دونوں ہونٹ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوم رہے تھے۔ اور جناب حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس زبان کو آگ میں نہیں بھیجے گا، اللہ اس زبان کو عذاب نہیں دے گا جس زبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان سے چوما ہے۔ اگر ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور آپس میں بغض تھے تو اس حدیث کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، اور اگر دل میں کوئی منافقت، دل میں کوئی ان کے بارے میں برے خیالات اور جذبات تھے تو کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حسن رضی اللہ عنہ کو 4 لاکھ عطا کیے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں قبول کر لیا تھا۔ اور العقد الفرید ان کی جو ایک کتاب ہے اس میں اس روایت کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی، لوگ وہاں پر براجمان تھے، حسن رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو سوال کیا امیر معاویہ نے، مجھے یہ بتائیے من اکرم الناس ابا و اما، کون آدمی ہے جو زیادہ معزز ہے اپنے باپ کے لحاظ سے اور اپنی ماں کے لحاظ سے، جدن و جدتن، جس کا نانا اور جس کا دادا اور جس کی نانی مقام اور مرتبے میں سب سے بڑی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، کسی نے کہا ہم اس سوال کے جواب کو نہیں جانتے، کسی نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ تو امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ حسن رضی اللہ عنہ ہیں جن کے باپ علی ہیں، جن کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی والدہ فاطمہ ہیں، اور جن کی نانی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے سب سے معزز آدمی کا تذکرہ کریں اور سب سے معزز آدمی کا جو ٹائٹل ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ کے نام کریں، آپ پھر بھی یہ کہیں کہ ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں، ان کی آپس میں جھگڑے تھے، اختلافات تھے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے تھے، اور وہ محبت میں آپ سے نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے نہیں کر سکتے، باپ بیٹے سے نہیں کر سکتا، ماں بیٹی سے نہیں کر سکتی، جو محبتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں کر کے لوگوں کے سامنے مثالیں قائم کی ہیں۔ سب سے معزز آدمی اگر کوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس مجلس میں وہ حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایک موقع پر یہ کتاب بھی اور اس بات کا حوالہ بھی ہمارے ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، طبرسی
ایک مصنف ہے، الاحتجاج اس کی کتاب ہے، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ زید بن وہب اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہا کہ مدائن کے علاقے میں حسن رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور حملے میں جناب حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے مال کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے، اور آپ کے گھر سے سامان کو چرا لیا گیا، اور لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور بڑے بےتاب تھے۔ زید بن وہب کہتے ہیں، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے، ہم آپ کی زبان سے نکلنے والے ارشادات کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے برا سلوک کیا ہے، بتائیے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جناب حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، ارا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ان معاویہ خیر لی، معاویہ رضی اللہ عنہ میرے حق میں بہتر ہیں، من ہؤلاء، ان لوگوں سے، یزعمون انہم لی شیعہ، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، جن لوگوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کے حمایتی ہیں، اللہ کی قسم ہے، حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے بہتر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، طبرسی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور زید بن وہب اس کے راوی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ حسن رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا یہ ہمارے جو ارد گرد شیعہ ہیں، ان سے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔ ابتغوا قتلی، انہوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، میرے گھر کے اوپر ڈاکے ڈالے، وَأَخَذُوا مَالِي، میرے مال کو انہوں نے میرے سے چھین لیا اور میرے مال کو چرا لیا۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ کہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کی لڑائی تھی امیر معاویہ سے، دیکھیں حسن رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں معاویہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہیں، اور آپ نے ان باتوں کو سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، حافظ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ بلکہ حسن رضی اللہ عنہ جو تھے 41 ہجری ہے، ربیع الاول کا موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، گئے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، کہا میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، آپ وہاں حکمران ہیں، میں یہاں ہوں، میں اپنے اس علاقے کو آپ کے سپرد کر کے اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ میں دے کر کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو اپنا امیر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام ابن عبد البر نے لکھا کہ وہ کوئی ڈرے نہیں تھے، کوئی دبے نہیں تھے، بلکہ جناب حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس موقع پر 40,000 کی فوج تھی، چاہتے تو امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی کر سکتے تھے، وہاں ایک بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا تھا، ایک بہت بڑے قتل و قتال اور جنگ و جدال کا ایک ماحول بن سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا، میرا یہ بیٹا ابن ھذا السید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ان قریب مسلمانوں کی جو بہت بڑی جماعتیں ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسالت پیدا فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر تسلیم کیا جناب حسن رضی اللہ عنہ نے۔ اگر دل میں بغض ہوتا تو کوئی آدمی اپنے 40,000 لوگوں کو چھوڑ کر کے، جو جنگجو تھے، جو لڑائی کرنا جانتے تھے، جو قتال کرنا جانتے تھے، انہیں ایک طرف کر کے اپنا ہاتھ کوئی دشمن کے ہاتھ میں دے کر کے بیعت کر سکتا ہے؟ اگر وہ دشمن ہی سمجھتے تھے اور ان کے دل میں کوئی احترام ہی نہیں تھا تو کبھی بھی حسن رضی اللہ عنہ انہیں اپنا امیر تسلیم نہ کرتے۔ پھر کوئی پہلے جھگڑے تھے، اگر کوئی اختلافات بھی تھے، اگر ہاتھ میں دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے ساری پرانی باتیں بھول بیٹھے ہیں اور نئی زندگی، اس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ علی رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما
ان کی جو محبتیں تھیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور حسین رضی اللہ عنہ کی جو ایک بیوی تھی وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی تھی، اس اعتبار سے بڑا قریبی تعلق تھا اور بڑی قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ یہ ان کے آپسی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اور اختلافات تھے، اس سب کے باوجود ان کے دل میں بہت زیادہ احترام تھا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس یہ بھی تو اہل بیت میں شامل ہیں، لوگوں نے کہا اہل بیت کی دشمنیاں تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سوال کیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑا ہے، بتائیے عبداللہ ابن عباس امیر معاویہ نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا انہو فقیہ، جناب امیر معاویہ تو فقیہ ہیں، امیر معاویہ فقاہت کے منصب پر فائز ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے ایک وطر نہیں پڑھتے کہ اس حدیث کے راوی جناب امیر معاویہ ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امیر معاویہ فقیہ تھے اور یہ ان کی طرف سے ایک شہادت تھی، اور یہ روایت بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مرتبہ جناب عقیل علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی اور اس بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ عقیل جو علی کے بھائی ہیں یہ میری طرف ہیں۔ تو جناب عقیل نے ایک خوبصورت بات کہی، کہا اخی خیر لی دینی، میرا جو بھائی علی ہے وہ میرے لیے دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، وانت خیر لی فی دنیایا، آپ دنیاوی اعتبار سے میرے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ فیصلہ عقیل نے کر دیا، کہا علی بھی بہتر ہیں، آپ امیر معاویہ بھی بہتر ہیں، وہ دین کے اعتبار سے بہتر ہیں، آپ دنیا کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، بہت مقام دیا تھا، بہت بڑے منصب پر فائز تھے، آپ کے داماد تھے، آپ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، اور ہمارا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی کچھ چھوٹا نہیں تھا۔ آپ سردار تھے اور سردار کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، آپ کے کاتبین میں شامل تھے، اور ایک ماہر مدبر حکمران تھے اور بہترین سیاست کو جانتے تھے، اور اپنے علاقے میں اپنے زمانے میں سیاسی امور میں سب سے زیادہ واقفیت کو حاصل کرنے والے تھے۔ علی سب سے بڑے عالم تھے اور علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ یہ آپس میں بھائی تھے اور ان کی آپس میں محبتیں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے اپنے دل میں بغض کو پالیں اور دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت کریں، اور آج ہم میں سے کوئی آدمی جج بن جائے دونوں کے بارے میں، فلاں غلط تھا فلاں صحیح تھا۔ ہمارے پاس ان باتوں کے اختیار موجود نہیں ہے۔ محدثین نے یہاں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات کی جائے تو یا برا کوئی موقف اور بری بات دل میں کو پیدا ہو تو آپ نے بہت خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ خاموشی کا اظہار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کو بتایا جائے کہ ان کی آپس میں لڑائی کیا تھی، یہ دونوں آپس میں کیا سلوک کرتے تھے، تو میں نے ان کا جو مثبت پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سی منفی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا اختلاف تھا اور وہ علی کے بارے میں کیا جذبات رکھتے تھے، ان کی آپسی لڑائیاں کیا تھی، ان کے اوپر اعتراضات کیا تھے۔ تو میں نے کہا کہ ساری باتوں کو جاننا ضروری نہیں ہوتا، تو کہا کہ بھائی ساری باتوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک گزارش یہ ہے جس کو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان لڑائیوں کے بارے میں حقیقتوں کا پتہ چلے، جسے یہ نہیں پتا کہ سورۃ الناس کا مطلب کیا ہے اور اس میں اللہ نے کن باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔
سورۃ الفلق کا ترجمہ جس بندے کو نہیں آتا وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے اوپر فیصلے کرنا چاہتا ہے، اور جسے یہ نہیں پتا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، جو اپنے وجود کے اوپر اسلام کو لاگو نہیں کر سکا، جس کے گھر والے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے نہیں کر سکا، وہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ بھئی فلاں جنتی تھا اور فلاں جہنمی ہے۔ یہ تیرے اور میرے پاس اللہ نے اختیار ہی نہیں رکھے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائیں، ہم جنت میں جا کر کے دیکھیں گے علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا ہوگا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنت میں ہوں گے، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے مقام اور منصب سے نوازا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو محبت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرے، صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، ایک گزارش اور ایک اعلان آپ احباب سے کرنا مقصود ہے۔ ہماری اس مسجد میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک فلٹر پلانٹ جو ہے وہ ایک عرصے سے الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو علاقے سے ہیں، علاقے سے باہر بھی بہت سارے لوگ اس پانی سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ضرورت یہ تھی کہ ایک نئے طریقے سے اور نئے سرے سے بور کروایا جائے۔ تو الحمدللہ پچھلے دنوں بڑی کامیابی سے ایک نیا بور کروایا گیا ہے۔ آپ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو بالکل آپ کی بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو یہ 600 فٹ گہرائی میں جو پانی ہے الحمدللہ اسے بڑی کامیابی سے حاصل کیا گیا ہے، جو اپنے طبی لحاظ سے اور صحت کے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ العزیز وہ بہت بہترین ہے۔ تقریباً اس میں 5 سے 6 لاکھ روپے کا جو خرچ ہے وہ مجموعی طور پہ 5 سے 6 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے 2 دفعہ اعلان کیا گیا تھا، کوئی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ جو پیسے ہیں وہ ابھی تک جمع ہو سکے ہیں، تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں دل کھول کے حصہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بہترین جو صدقہ ہے وہ پانی کا صدقہ ہے، پانی کے صدقے سے بڑھ کے کوئی صدقہ بھی زیادہ فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ میں 2 گزارشیں اس حوالے سے، جو آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں بہت زیادہ گناہ ہیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پانی کا صدقہ کرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جس بندے کے زیادہ گناہ ہیں اسے چاہیے کہ وہ پانی کا صدقہ کرے۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، شکایت یہ کی کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، خون رستا رہتا ہے، میں بہت سارے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس گیا اور میری اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ کسی ایسی جگہ پہ کنویں کا انتظام کروائیے جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوگی، میرا یقین ہے کہ وہاں پانی نکلے گا اور یہاں اللہ اس خون کو بند کر دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے پانی کنواں کھدوایا اور ضرورت مندوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی اس بیماری کو دور کر دیا۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر والے بیمار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور بیماریاں ایسی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو میری ایک نصیحت ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق آپ ایک دفعہ پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کروائیے تو انشاءاللہ العزیز اللہ بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے آپ کو صاف کر دے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق اگر آپ زیادہ گناہ گار ہیں اور آپ نیک ہونا چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو آپ
روحانی طور پہ پانی کا انتظام کروائیے لوگوں کے لیے، اللہ روحانی طور پہ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا وہ جسمانی ہوتی ہیں یا وہ روحانی ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا جو حل ہے وہ پانی کے ساتھ ہے، اور آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ صحابی رسول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور میں اس کے لیے کچھ صدقہ جاریہ والا کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کیجیے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے صدقہ جاریہ کے طور پہ مسلمانوں کے لیے پانی کا ایک کنواں جو تھا وہ وقف کر دیا۔ تو فوت شدگان کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ پانی کی صورت میں ہے۔ بیماریوں کا جو حل ہے انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس پانی کے صدقہ میں ہے، اور آپ بہت گناہ گار ہیں اور اپنی زندگی سے ان گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، پھر بھی پانی کا جو صدقہ ہے یہ انشاءاللہ العزیز یہ گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ میری سارے بھائیوں سے گزارش ہے، میں فرداً اپنے ہر بھائی سے گزارش کر رہا ہوں، اور اوپر جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں سب سے التماس کر رہا ہوں، کوئی بھائی بھی ایسا نہ ہو جو اس میں حصہ ڈالے بغیر یہاں سے چلے جائے۔ ابھی نہیں ہے تو آپ بعد میں شیخ ادریس صاحب یہاں موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل قدامهم وانزل بماسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر۔